بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے متعلق ہمارا بیان چل رہا تھا۔ آج کا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت دوپٹہ فولڈ کر کے باندھے نماز کے اندر تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، دوپٹہ فولڈ کر کے باندھنے سے نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ باندھنے کے لیے فولڈ ہی کرنا پڑے گا۔ جب خواتین نماز کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہیں اپنے اوپر تو وہ تھوڑا سا ان کو فولڈ کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ دوپٹہ کھلے نہ اور بے پردگی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہوں؟ ویسے تو ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کہا ہے، میں فرض نماز پھر بھی بغیر کرسی کے ہی پڑھتی ہوں، کیونکہ تراویح طویل ہوتی ہے، اس میں پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پوچھی گئی صورت میں نماز تراویح اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہے یا مرض کے بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہے تو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر پڑھنے والا ہی ثواب عطا فرمائے گا مرض کی حالت میں۔ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی عذر نہیں تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا۔ تو جان بوجھ کر تراویح کی نماز بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو ثواب وہ نہیں ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو ملے گا، جبکہ بعض علماء کرام کے نزدیک تو بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کرنے سے ادا ہی نہیں ہوتی، لہذا اس معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی تراویح کی نماز ادا کریں، بیٹھ کر نہ ہی پڑھیں۔ اگلا سوال کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ سہو واجب ہوا، نماز کو کوئی واجب رہ گیا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا اس کے بعد سورت ملانا بھول گئے، مگر سجدہ سہو کرنے کے وقت سلام پھیرنا بھول گیا اور صرف 2 سجدے کر لیے، یعنی سجدہ سہو کو بھی اس نے پورا نہیں کیا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے نا کہ دائیں طرف سلام پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، سجدہ سہو میں بھی اس کو سہو ہو گیا، سجدہ سہو میں بھی وہ کیا کر گیا ہے، غلطی کر گیا، یعنی کہ سلام نہیں پھیرا، اتحیات مکمل پڑھ کے ویسے ہی 2 سجدے کر کے بیٹھ گیا پھر، اور باقی پھر اتحیات پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے ربی جانی پڑھ کے یا جو دوسری دعا ہے وہ پڑھ کے دائیں بائیں جانب سلام پھیر دیا، تو بعد میں پتہ چلا سجدہ سہو تو میں نے مکمل کیا ہی نہیں تھا، سلام پھیرا نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ سلام کے بغیر سجدہ سہو کیا، یعنی کہ دائیں طرف سلام نہیں پھیرا، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ تنزیہی ہے، نماز کی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ سوال، نماز میں نمازی کی توجہ ہٹانے والی کوئی چیز یا مثال کے طور پہ جیسے ڈیزائن والی جائے نماز اور نمازی اس کی طرف خیال کیے بغیر ہی نماز شروع کر دیتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں عموماً جائے نماز کا صرف ڈیزائن والی ہونا نماز میں توجہ ہٹنے کا سبب نہیں بنتا، ٹھیک ہے، ڈیزائن والی ہونا، البتہ اگر ایسے ڈیزائن ہوں جن سے نمازی کی توجہ ہٹے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، یعنی گناہ اور ناجائز تو نہیں مگر اس سے بھی بچنا کیا ہے؟ بہتر ہے، کیونکہ ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے جو دل کو مشغول کرے، اور نماز جیسی اہم ترین عبادت میں اس طرح کی غفلت کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ اچھا، یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ
نماز جمعہ میں فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 سنت پڑھی جاتی ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 4 پڑھی جاتی ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ان 4 کے بعد جو 2 پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، نماز جمعہ میں فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں بالاتفاق سنت مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ البتہ فرضوں کے بعد والی سنتوں میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک فرضوں کے بعد صرف 4 رکعات سنتیں ہیں اور وہ موقدہ ہیں، یعنی 2 جو پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نزدیک فرضوں کے بعد یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ کے بعد مزید 2 سنتیں ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یہ مؤکدہ نہیں ہے بلکہ غیر موقدہ ہے۔ ان کا پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، اور ان کو پڑھنے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی موقف زیادہ احتیاط والا ہے اور افضل ہے، اور اسی پر اکثر مشائخ کا عمل بھی ہے۔ اچھا جی، جمعہ کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنتوں کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اکٹھی 4 رکعتیں بلا فصل ادا فرماتے تھے، یعنی 2 کر کے نہیں بلکہ 4 اکٹھی، یعنی جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا تو کیا ہے؟ موقدہ ہے، اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد جمعہ کے بعد والی 4 سنتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعات پڑھے۔ تو پہلی 4 بھی سنت ہوگی اور بعد والی بھی 4 سنت ہوگی۔ اب جمعہ کے بعد 2 رکعات کے بارے میں سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے، یعنی 4 کے علاوہ بھی 2 رکعتیں۔ اب بخاری شریف کے مشہور شارح علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے بعد 4 رکعات والی حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھے، پھر 1 اور سلام کے ساتھ 2 رکعتیں مزید پڑھے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جہاں بھی جمعہ کی سنت مؤکدہ کو شمار فرمایا تو صرف پہلی اور بعد والی 4 رکعات کو سنت موقدہ شمار فرمایا ہے، آخر والی 2 کو نہیں۔ اور کنز الدقائق میں سنت مؤکدہ کے بارے میں ہے کہ 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 4 ظہر سے پہلے اور 4 جمعہ سے پہلے اور 4 رکعت جمعہ کے بعد سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ ساری رکعات کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ ہیں۔ اچھا جی، سوال تو اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جمعے سے پہلے 4 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں اور 4 بعد والی بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور جو مزید 2 پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنی بھی بہتر ہیں اور افضل ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ سنت و نوافل چاہے غیر موقدہ ہیں، جہاں تک آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے پڑھا کریں۔ بعض اوقات پھر عمر ایسی آ جاتی ہے بندہ پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ نہ عمر ایسی آ گئی ہے، نہ کام پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی چیز لا سکتے ہیں، ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائک بھی نہیں ہم چلا پاتے، پھر اس قدر بندے پہ کمزوری آ جاتی ہے، کک بھی نہیں اس کی لگ سکتی، تو پھر بندے کا دل کرتا ہے میں زیادہ اللہ کا ذکر کروں، تو پھر جسم میں ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ابھی طاقت ہے، جوانی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ سنت و نوافل کا اہتمام کریں، اور قیامت کے دن یہ فرضوں کے بدلے بدلی بھی جا سکتی ہیں۔ اگر جس کے فرض کام ہوں گے تو سنت و نوافل اس کے کام آئیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ آیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نفل اور غیر موقدہ کا بتا رہا ہوں۔ موقدہ کی تاکید ہے، وہ پڑھنی چاہیے ضرور۔
اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے لیکن اس کی ہتھیلی قبلہ شریف کی طرف نہ ہو تو کیا حکم؟ خانہ کعبہ کی طرف اس کے ہاتھ نہیں ہے. اگر جواب اس کا سن لیں، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلی قبلہ رو نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت ترک ہو جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کا قبلہ رو ہونا کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، البتہ نماز ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیں. سوال: نماز کے رکن قیام میں الٹا ہاتھ اٹھا کر خارج کرنے یا استعمال کرنے سے نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو عمل کثیر ہے، یعنی دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ عمل کرنے والا نماز میں نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے جب آپ بار بار اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ویسے بھی قیام کی حالت میں آپ ہیں تو لیفٹ سائڈ والا ہاتھ نیچے ہی رہنے دیں، رائٹ سائڈ والا جو ہے نا آپ ہاتھ استعمال کریں. جیسے جماعی آ جاتی ہے، بہتر تو یہ روکنی چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آتی، یہ شیطان کی طرف سے آپ یہ گمان کریں تو پھر اس کو روکیں جماعی کو. اگر آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے پش سے اسے روکیں. تو البتہ اگر ایک آدھ بار کسی نے کیا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کوئی حرج نہیں ہے. سوال: کیا عید کے دن نماز فجر کے بعد عید کی نماز ادا کرنے تک کوئی نفل نماز، اشراق، چاش یا دیگر نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ تو جواب اس کا سن لیں. نماز عید سے قبل نفل نماز ادا کرنا مطلقاً مکروہ ہے، چاہے عید گاہ میں پڑھیں یا گھر میں. اس پر عید واجب نہ ہو تب بھی اس کے لیے نماز عید سے پہلے نوافل پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. مثلاً عورت اگر چاش کی نماز پڑھنا چاہے تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھے گی. فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی ہے، اس کے بعد جب تک عید کی نماز نہیں ادا کر لیں گے آپ نے ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی. قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز اگر کسی کی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، عورت دوران نماز حالت قیام میں ہاتھوں کو کیسے رکھے؟ یعنی جب اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ کہہ لے، تو ہاتھوں کو کہاں پر رکھے اور کس انداز سے رکھے؟ یاد رکھیں یہ جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس میں اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے لیے زینت کو اختیار کرو. تو عورت کو چاہیے ہر وہ نماز میں عمل اختیار کرے جس سے اس کی بے پردگی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا جو ہے سینہ اگر دوپٹہ نہ لیا ہو تو بے پردگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے. اور اگر قمیض پہنی ہے اور وہ تنگ ہے، ٹائٹ ہے زیادہ، یا برقع بہت ٹائٹ ہے تو بھی سینے کی کیا ہوتی ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے. سم ٹائم دوپٹہ بھی آپ نے لیا ہو تنگ ٹائٹ کر کے تو بھی بے پردگی ہوتی ہے. لیکن چادر آپ لے لیں کھلی سی چادر تو اس میں بے پردگی سے خواتین بچ جاتی ہیں. تو اس میں سینے پر ہاتھ آپ باندھیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ عورت نماز میں حالت قیام میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں سے عموماً جو ہے بچے فیڈ کرتے ہیں تو ان کے درمیان اس طرح رکھیں کہ نیچے بایاں ہاتھ ہو اور اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہو. بایاں ہاتھ آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے سینے کے، ٹھیک ہے، جہاں سے بچے فیڈ کرتے ہیں وہاں پہ سینٹر پہ رکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے دائیں ہاتھ کی کیا ہو؟ ہتھیلی ہو. بایاں ہاتھ نیچے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی. انگلیوں سے آپ نے یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ والی انگلیاں جو ہیں اس طرف آ گئی ہیں جہاں سے بچہ فیڈ کرتا ہے، اور رائٹ سائڈ والی انگلیاں جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ آ گئی ہیں جہاں سے بچہ فیڈ کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں بے پردگی نہیں ہوگی. تو خواتین اس طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھیں گی قیام کی حالت میں. اچھا جی، سوال: سجدے میں جاتے وقت شلوار کو اوپر کرنا یا قمیض کو سمیٹنا تو یہ کیسا عمل ہے؟ اسی طرح رکوع یا سجدے سے جب بندہ اٹھتا ہے تو جسم سے قمیض جو ہے وہ ساتھ چمٹ جاتی ہے، تو اس کو دور کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نماز میں کوئی فرق تو نہیں آتا. یاد رکھیں سجدے میں جاتے وقت شلوار اوپر کی طرف کھینچنا یا قمیض کا دامن سمیٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. حدیث میں اس عمل سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا. البتہ اگر کوئی بندہ سجدے سے اٹھ رہا ہے، یا دیکھا آپ نے کبھی بندہ رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے سے قمیض جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے، تو اس صورت میں یا پھر سجدہ کر کے اٹھ کے آ رہے ہیں
تو قمیض پیچھے سے کیا ہو جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے قسم کی۔ تو اس میں اگر کوئی اپنا ایک ہاتھ استعمال کر لیں، آپ قمیض کو آپ سیٹ کر لیں، جب آپ سجدے سے اٹھ لیں گے قمیض کو پیچھے سے آپ ٹھیک کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس حدیث میں نہیں آتا، نماز آپ کی ہو جائے گی، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اچھا یہ سوال، امام صاحب رکوع میں ہو تو آنے والا شخص تکبیر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھے اور پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملیں، یا ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں مل جائے؟ آپ نماز وضو کر کے آ رہے ہیں مسجد میں، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، رکوع میں آپ شامل ہو گے تو آپ کو رکعت مل جائے گی، اور رکوع نکل گیا تو رکعت بھی نکل گئی۔ کئی لوگ آتے ہیں فوراً آتے ساتھ اللہ اکبر سیدھے رکوع میں، تو اس میں کیا طریقہ بہتر ہے یاد رکھیں، جواب سن لیں۔ امام صاحب رکوع میں ہو تو آنے والا شخص اس طرح کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے کہ تکبیر ختم ہونے تک کا ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یعنی نارمل پہلے سیدھا کھڑا ہو کے کیا کہے، اللہ اکبر تکبیر کہے۔ پھر اگر وہ جانتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ وہ ثنا پڑھ لے گا اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا، نارملی پتہ ہوتا ہے نا امام صاحب جہاں پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر یہ پتہ ہے کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں امام صاحب رکوع سے کیا ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے، بلکہ فوراً دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا ہو، اور جس قیام میں ٹھہرنا اور پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس میں ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ سنت ہے۔ دیکھیں نا، ہاتھ تو تب باندھیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد جب آپ نے کچھ پڑھنا ہے، اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ نے رکوع میں ملنا ہے امام صاحب کے ساتھ، تو اس صورت میں مختصر یہی ہے کہ آپ آ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا اللہ اکبر سیدھے رکوع میں۔ ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ کی لیے تکبیر کہی ہے یا پھر آپ نے تکبیر رکوع کہی ہے، تو اس لیے اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسے آپ اللہ اکبر کہیں اور اللہ اکبر کیا کہ رکوع میں شامل ہو جائے، ہاتھ باندھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی سے آتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں پھر اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہیں، ہاتھ باندھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ سوال، اگر کوئی شخص رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائے اور 3 یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی مقدار خاموش رہے تو کیا اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں، رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں اور خاموش رہیں تو خاموش رہنے سے کسی رکن یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہوتی، لہذا اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی رکوع کی تسبیح نہیں نہ پڑھی تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن تسبیح پڑھنا سنت تھا تو اس کو اب اس کا ثواب نہیں ملے گا، لہذا اگر اس طرح نماز پڑھی ہے تو بہتر یہی ہے، مستحب ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سنت کو ہلکا جانا ہے، توہین کی ہے، تو اس صورت میں اس بندے پہ توبہ بھی لازم ہے اور نماز بھی کیا کرے گا، دوبارہ پڑھے گا۔ عموماً مسلمان ایسا کرتا تو نہیں ہے، لیکن ویسے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ سوال، عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنت غیر موقدہ کو پڑھے بغیر جماعت سے فرض پڑھ لیے تو کیا اس کے بعد پہلی 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے بندے بھی ہیں جو سنت غیر موقدہ کو بھی قضا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے نہ، تو پوچھی گئی صورت میں ان سنتوں کی قضا لازم نہیں ہے، ان کا پڑھنا بھی لازم نہیں ہے تو قضا بھی لازم نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ سنت ادا نہ ہوگی جو عشاء سے پہلے پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایک نفل نماز جو ہے نا مستحب شمار ہوگی، یعنی 4 رکعتیں عشاء سے پہلے پڑھنا سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے مسجد میں لیٹ ہو گیا تھا، جماعت کھڑی ہوگی، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ میں وہ 4 سنتیں پڑھ لوں، اب وہ 4 سنتیں پڑھے گا تو وہ ایک نفل نماز کا ثواب ملے گا، وہ والی سنت جو ہے اس کا ثواب، وہ والی نماز کاؤنٹ
نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پہلے نا عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھے، جو عشاء کی 2 سنت ہیں نا وہ موقع پہلے وہ پڑھے، اس کے بعد وہ 4 جو ہے نا رکھتے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے متعلق مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درجہ قبولیت عطا فرمائے، ہمارے رکوع و سجود کو، قیام کو اللہ تعالیٰ، قومہ جلسہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کے حال پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ۔